بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں اور عقل کو حیران کر دینے والے معجزات میں سفر معراج ایک معجزہ ہے۔ سفر معراج کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ فرش سے فرش تک کی معراج ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کی جو معراج ہے اسے سفر معراج کا پہلا حصہ کہا جاتا ہے، اور یہ معراج قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور اگر کوئی اس معراج کے اس حصے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں معراج کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے فرش سے عرش تک کی معراج، یعنی بیت المقدس سے عرش تک جو معراج ہے یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو معراج کا تیسرا حصہ ہے وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر عرش سے آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں جسے لا مکان کہتے ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اور پھر اسی سفر معراج کے اندر 10 منزلیں بھی آئی، اور پھر ان 10 منازل میں سے پہلی منزل پہلا آسمان، پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر دوسری منزل دوسرا آسمان، دوسرے آسمان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر تیسری منزل اور تیسرا آسمان، اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھی منزل اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر 5ویں آسمان اور 5ویں منزل پر حضرت ہارون علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، پھر 6ٹھی منزل اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد 7ویں منزل اور 7ویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ یہ ان 10 منازل میں سے 7 منزلیں تھیں جو 7ویں آسمان پر جا کر ختم ہوئی، اور پھر ان منازل کے بعد جو 8ویں منزل آئی وہ سدرۃ المنتہا کی منزل تھی، پھر اس منزل کے بعد ایک آگے جو مقام آیا وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، کہ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم قدرت کے چلنے کی آواز کو سنا، اور پھر 10ویں جو منزل تھی وہ عرش اعظم تھی۔ یہ وہ سفر اتنا عظیم اور بابرکت سفر تھا کہ اسی سفر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور وہ لوگ جن کے اوپر عذاب ہو رہا تھا حضور نے ان کو بھی دیکھا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے واپس تشریف لائے اور آ کر اس سفر کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتایا، پھر کفار نے حضور کے اس سفر کی تکذیب کی، جھٹلایا، حضور کی اس بات کو تسلیم نہ کیا، لیکن جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ جب ہر کوئی جھٹلا رہا تھا تو اس وقت جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس تھی۔ یوں یہ سفر معراج جو ہے علماء نے اس کو بیان کیا، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔